الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 33 سے ہم درس قرآن کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو آیات گزری اور ہم نے جن آیات کا مطالعہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اور اللہ کا یہ اعلان اور یہ فرمانا، تو اس کے جواب میں ملائکہ نے پھر یہ عرض کیا تھا کہ اے مولا، کہ کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو انتظام کو بگاڑ دے اور خون بہائے؟ تو ہم آپ کی تسبیح بھی کرتے ہیں تعریف کے ساتھ اور آپ کی تقدیس بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی مخلوق کی جو نظر ہوتی ہے وہ صرف ایک سطحی نظر ہوتی ہے، گہرائی میں نہیں ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر یہ بتایا کہ بھئی آدم کو جو پیدا کیا اور اللہ نے اسماء سکھائے، یعنی اسماء سے مراد جیسے میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ کائناتی علوم، کائنات کا علم اللہ تعالیٰ نے آدم کو عطا کیا، قوت، اپنی قدرت اور اپنا علم، اس میں سے اللہ نے حصہ دیا آدم کو، انسانیت کو۔ اور یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ اشیاء کے جو نام ہیں، آدم الاسماء کلھا وعلم آدم الاسماء کلھا، کہ سب نام آدم کو سکھائے۔ اب یہ جو سب سکھائے آدم کو نام، یا تو کائناتی علوم، یا پھر اس سے یہ مراد لیا گیا کہ بھئی یعنی دوسرا معنی اشیاء کے نام۔ ایک تیسرا معنی بھی بیان کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا خلیفہ کا کہ زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اور فرشتوں کی طرف سے جو سوال سامنے آیا تھا وہ یہ ہے کہ کیا زمین پر آپ ایسے مخلوق کو، ایسی مخلوق کو مقرر کرنے والے ہیں کہ جو فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ تو جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اختیار اور ارادہ یہ پیش نظر تھا فرشتوں کے، اور اقتدار جو زمین پر اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو دینے والا تھا، تو فرشتوں کے پیش نظر یہ تھا کہ جس کے پاس اختیار ہوتا ہے، اقتدار ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، تو وہ اس کا ایک نتیجہ انتظام کو بگاڑنے کی صورت میں اور خون ریزی کی صورت میں بھی سامنے آتا ہے۔ تو اس کے پیش نظر یہ بات فرشتوں نے کہی تھی، یعنی گویا کہ یہاں پر آدم الاسماء کلھا سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو ان لوگوں کے بارے میں، یعنی مخلوق کے بارے میں اللہ نے یہ سب کچھ بتایا، تو پھر فرشتوں پر اس کو پیش کیا کہ دیکھ لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہے، اور جو یہ مخلوق ہے انسان، اب اس میں صرف ایک طرح کے لوگ نہیں ہیں۔ آخر اللہ جس کو خلیفہ بنانے والا ہے اور زمین پر اقتدار دینے والا ہے، تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف خون بہانے والے ہیں، بلکہ وہ علم میں اور حکمت میں اور اس کائنات میں اور اس زمین پر، اس دنیا میں، وہ مثبت تعمیری اور بڑے ہی اعلیٰ قسم کے کارنامے بھی سر انجام دینے والے ہیں۔ اب اس کے بعد فرشتوں نے پھر یہ کہا تھا کہ تیری ذات پاک ہے، اور ہمارے پاس تو اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اب اس کے بعد جب آدم کو وہ نام سکھائے اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ نے فرمایا کہ یا آدمو، اے آدم،
انبئہم باسمائہم، کہ ان کے نام تم بتاؤ ان کو، آدم کو۔ اب ہم سے مراد اشیاء بھی ہو سکتی ہیں، یعنی چیزیں، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اشیاء کے جو نام ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا علم ہے، یعنی اس کائنات میں، اس دنیا میں جو کچھ بھی موجود ہے، انسان اس کو نام دیتا ہے اور اس کا نام جانتا ہے اور اس کے نام سے اس کو پکارتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ بھئی ان کے نام تم ان کو بتاؤ، ان کو خبردار کرو۔ تو فلما انبأہم باسمائہم، تو جب آدم نے ان کو ان اشیاء کے یا ان لوگوں کے یا کائناتی علوم کے بارے میں جب آدم نے بتایا فرشتوں کو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، قال، کہا کہ الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ فرمایا، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے، فرشتوں نے جو کہا تھا کہ بھئی خون بہائیں گے، زمین کے انتظام کو درہم برہم کر دیں گے، اور زمین پر یہ جو اللہ کی مخلوق ہے اس سے بہت کچھ ایسا ہوگا کہ جو نقصان پہنچانے والا ہوگا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی شخصیت اور ذات کے اس پہلو کو اجاگر کر دیا اور بتا دیا کہ تمہاری نظر تو اس پر ہے، لیکن یہ انسان کا ایک بڑا اہم پہلو ہے اس کی شخصیت کا، کہ وہ اس دنیا میں علم کو کمال تک پہنچائے گا، اور لوگ اقتدار میں بھی ہوں گے، لوگ سیاست بھی کریں گے، لوگ مختلف زندگی کے میدانوں میں آگے بڑھیں گے، ترقی کریں گے۔ تو یہ ایک پہلو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کا بیان فرمایا۔ اب اللہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کے غیب کو، اور جو انسان ظاہر کرتا ہے، جو کچھ بھی انسان چھپاتا ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ سجدہ کرو، لِآدَمَ، آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سجدہ انہوں نے کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب ایک بات تو یہ ہے کہ جو سجدہ ہے دو طرح، یعنی سجدہ اصل میں استعارہ ہے عبادت کا اور اطاعت کا اور فرما برداری کا۔ جب سجدہ کی بات ہوگی تو اس سے مراد یہی اطاعت و فرما برداری ہے، جھک جانا ہے۔ ایک سجدہ ہوتا ہے جسے سجدہ عبادت پھر ہم کہتے ہیں، جیسے نماز میں ایک رکن ہے سجدہ، کہ جبین ہم اپنا ماتھا زمین پر ٹیکتے ہیں، لگاتے ہیں۔ تو یہ جو سجدہ ہے یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، یہ کسی غیر کے لیے نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے ملائکہ سے کہ سجدہ کرو، یعنی کہ ایک فرما برداری اور ایک اطاعت کا انداز، کہ چونکہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت عطا کی ہے اور تکوینی علوم عطا کیے ہیں، کائناتی علوم عطا کی ہیں، اور انسان جو ہے، آدم جو ہے، وہ اس کا درجہ بہت بلند ہو جاتا ہے اس علم کی بنیاد پر جو اللہ تعالیٰ نے آدم کو عطا کیا ہے۔ یعنی ملائکہ جو قوائے عالم ہیں جن کو ہم کہتے ہیں، یہ کائنات پر جو قوتیں ہیں ان پر غالب فرشتے ہیں، لیکن اس کائنات پر جو انسان کو غلبہ حاصل ہوا یا ہوتا ہے یا ہوگا، وہ علم کی بنیاد پر ہوگا۔ تو لہٰذا فرشتوں کو جو کچھ بھی دیا گیا وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، لیکن انسان کو جو کچھ ملا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذرائع اور اسباب تو عطا کر دیے، لیکن انسان کے اندر اس کی صلاحیت کو بھی رکھا، اس کی قوت کو بھی رکھا کہ وہ اس کو استعمال کر کے پھر اس کائنات کو ایکسپلور کرتا ہے۔ تو دیا ہوا تو سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، تو لیکن اس صلاحیت کو اور اس اہلیت کو اور قابلیت کو جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی، اس کو انسان استعمال کرتا ہے اور پھر اس کائنات کو ایکسپلور کرتا ہے، پھر وہ ایجادات کرتا ہے، دریافت کرتا ہے، اور پھر اس میں وہ
اپنی صلاحیت اور اپنے وقت کو خرچ کرتا ہے۔ تو سجدہ، اس کائنات میں سجدہ تو موجود ہے، یعنی ایک سجدہ اختیاری ہے اور ایک سجدہ وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوق کرتی ہے۔ اختیاری سجدہ تو انسان کرتا ہے، یعنی وہ نماز کی صورت میں ہو، وہ کسی بھی صورت میں ہو، اطاعت و فرما برداری ہو، انسان اختیار لے کر پیدا ہوا۔ لیکن اس کائنات کی جو باقی مخلوق ہے وہ بھی، یعنی سجدہ فطری آپ اس کو کہہ لیجئے، وہ ادا کر رہے ہیں۔ وہ چرند ہیں، وہ پرند ہیں، وہ جانور ہیں، وہ درخت ہیں، وہ سمندر ہیں، دریا ہیں، وہ پہاڑ ہیں، سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہے، یعنی وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ لیکن انسان جو ہے یہ سجدہ اختیاری ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو روزانہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں کہ جو نہیں کرتے۔ تو یہ اختیار ہے جو انسان کو دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اس کائنات کا ذکر کرتا ہے قرآن مجید میں، وہ ایک میسج یہ بھی انسان کے لیے اس میں ہوتا ہے کہ دیکھو کہ جیسے یہ مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نظام میں اور اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ اس سسٹم میں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اسی طرح تم بھی اپنا کردار ادا کرو۔ اور جس طرح آپ دیکھیے کہ کائنات میں جو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ انسان سے طلب کچھ نہیں کرتا، انسان کو دیتا ہے۔ تو یہ کردار انسان کا بھی ہونا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو در حقیقت انسان کے لیے بھی ایک نشانی بنایا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی اصلاح کر سکتا ہے۔ یعنی آپ درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں، چھاؤں کے نیچے بیٹھتے ہیں، تو درخت نے کبھی آپ سے ڈیمانڈ نہیں کی کہ بھئی مجھے آپ اس کے بدلے میں کچھ دیں۔ وہ سب کچھ ایسے ہی فری آف کاسٹ ہوتا ہے انسان کے لیے، اور انسان اس کو استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح انسان سمندر سے، دریا سے فائدہ اٹھاتا ہے، پانی سے اٹھاتا ہے۔ تو گویا کہ انسان سے بھی اسی بات کا تقاضا کیا جاتا ہے کہ جیسے ساری مخلوق سجدے میں ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں، اسی طرح تو بھی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر۔ اب یہ آدم سے جب کہا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ اب اس مسئلے پر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ابلیس جو تھا وہ چونکہ فرشتوں کی صف میں شامل تھا، تو جب کہ فرشتے نوری مخلوق ہیں اور ابلیس یہ ناری مخلوق ہے، کان من الجن، قرآن پاک کہتا ہے کہ ابلیس یہ جنوں میں سے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اس وقت جو بھی مخلوق موجود تھی، یعنی اعلیٰ مخلوق تو ملائکہ ہو گئے، جب اعلیٰ مخلوق جھکے گی تو واضح بات ہے کہ پھر ادنا مخلوق بھی تو انسان کے سامنے، آدم کے سامنے جھکے گی۔ تو یہاں پر در حقیقت اسی بات کو بیان کیا ہے کہ ملائکہ اعلیٰ مخلوق ہے اور اس کے بعد پھر دیگر مخلوقات آتی ہیں، یعنی انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اور انسان کے ہی سامنے، آدم کے سامنے ہی ان کو جھکایا جا رہا ہے، لیکن ملائکہ سب سے اعلیٰ، پھر اس کے بعد پھر دیگر مخلوقات ہیں۔ تو یہاں پر جو ابلیس کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ اسی ضمن میں ذکر ہو رہا ہے کہ جب اعلیٰ جھک گئے تو ادنا کو تو جھکنا تھا، لیکن ادنا نے ادنا ہونے کا ہی مظاہرہ کیا، اور اس نے ابا واستکبرا، انکار کیا، واستکبرا، اور پھر تکبر اختیار کیا، وکان من الکافرین، اور پھر وہ کافروں میں سے ہو گیا، نافرمانوں میں سے ہو گیا۔ اب جو تکبر کا لفظ استعمال ہم کرتے ہیں تو آپ نے 5 بجے کا کہا تھا، تو بارش ہو رہی ہے، تکبر لیٹ تھا، تو جافا تھا کال کا کوئی تکبر اصل میں کبر جیسے ہم لفظ بولتے ہیں، اس کا مطلب بڑائی ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو بڑائی جچتی ہے، یعنی جس ذات کی خوبیاں سب سے بڑی ہوئی ہوں، زیادہ ہوں، تو اسی ذات کو ہی تکبر سجتا ہے، اور جس کی خوبیاں کبھی زوال پذیر ہونے والی نہ ہوں اسی کو تکبر سجتا ہے۔ تو انسان اگر تکبر کرتا ہے تو در حقیقت وہ خدا ہونے کی، بننے کی کوشش کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، اور یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور ایسا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہاں تک فرمایا کہ متکبر جو ان سے وہ تو خوشبو بھی جنت کی نہیں پا سکے گا۔ تو اس کی وجہ در حقیقت یہی ہے کہ جسے یہاں پر قرآن پاک نے بیان کیا کہ جو استکبار تھا وہ ابلیس نے کیا، استکبار کیا۔ تو تکبر در حقیقت دو باتیں ذہن میں رکھ لیجئے، ایک تو جو خوبیوں میں سب سے بڑا ہوا ہو، وہ ذات کے جو سب سے زیادہ خوبیاں رکھنے والی ہو، تکبر اس کے لیے ہوتا ہے۔ یا پھر تکبر یہ ہے کہ جس کو زوال نہیں ہے، فنا نہیں ہے، تو تکبر اس کے لیے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس کو تکبر سجتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جیسی خوبیاں کسی کے پاس نہیں ہیں، اور جو اس کے پاس ہے وہ زوال پذیر بھی نہیں ہے، تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ متکبر ہے۔ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور بڑائی کے خیال سے خود کو بڑا خیال کرنا، تو یہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ یہ چیز اب میرے اندر آ گئی ہے، تو لہٰذا اب میں دوسروں کو حقیر سمجھوں اور اپنے آپ کو بہت بڑا انسان سمجھوں، تو یہ در حقیقت وہ تکبر ہے جو خدا کو پسند نہیں ہے۔ اور یہ جو استکبار جو قرآن پاک نے استعمال کیا، یا کبر یا تکبر، یہ جو استکبار ہوتا ہے یہ کئی موقع پر انسان یعنی یہ اچھا بھی کہلاتا ہے، یعنی اس کو ہم محمود بھی کہتے ہیں، یعنی جہاں پر موقع ہو وہاں پر بڑا بننا، یعنی انسان علم حاصل کرتا ہے، علم کے ذریعے سے بڑا ہوتا ہے، انسان تعلیم حاصل کرتا ہے، تعلیم کے ذریعے سے بڑا ہوتا ہے، تو یہ جو بڑا ہونا ہوتا ہے تو یہ پسندیدہ ہے کہ لوگ جس کی بنیاد پر اس کی عزت کرتے ہیں اور اس کو بڑا خیال کرتے ہیں۔ لیکن ناپسندیدہ بات یہی ہوتی ہے کہ انسان کے پاس کچھ نہ ہو، اگر ہے تو بہت کم ہے، لیکن اس کم ہونے پر یا نہ ہونے پر وہ تکبر کا شکار ہو اور اپنے آپ کو پھر بھی دوسروں سے بہت بہتر خیال کرے، تو یہ جو استکبار ہے یہ مذموم ہے اور یہ ناپسندیدہ ہے۔ لیکن ویسے تو تکبر کسی شکل میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تھا تو دو باتیں آپ نے بیان فرمائیں۔ ایک تو فرمایا کہ اللہ کے حکم کے مقابل کھڑا ہو جانا، یہ آپ نے فرمایا کہ یہ تکبر ہے، اور دوسرا فرمایا کہ اللہ کی مخلوق کو حقیر خیال کرنا، یہ بھی تکبر ہے۔ تو تکبر تو کسی حال میں بھی انسان کو جچتا نہیں ہے، اور انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو شاخ جتنی پھلدار ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ جھکی ہوتی ہے، اور اس میں اتنی زیادہ عاجزی اور اس میں انکساری ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں دو نام استعمال ہوئے ہیں، ایک ابلیس اور دوسرا شیطان۔ مفسرین کرام نے اس کو بیان کیا کہ ابلیس کا جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، جو خود انکار کرے تو اس کو ابلیس کہتے ہیں، اور جو دوسروں کو ورغلاتا ہے اور دوسروں کو انکار کی طرف لاتا ہے تو اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر فَسَجَدُوا إِلَّا ابلیس، ابلیس کا ایک مطلب مایوسی بھی ہوتا ہے، شدید قسم کی، یعنی کسی غم اور دکھ کی وجہ سے، حزن کی وجہ سے شدید قسم کی مایوسی کا شکار ہو جانا، یہ ابلیس اس کو کہتے ہیں۔ اور شیطان یعنی جو رحمت سے دور ہو جائے اس کو شیطان بھی کہتے ہیں۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ابلیس کو، شیطان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات اس میں نظر آتی ہے۔ ایک تو وہ جو کہا جاتا ہے نا، ہمارے ہاں اردو میں بولا جاتا ہے کہ بھئی جو جلد بازی ہے یہ شیطان کا کام ہوتا ہے، کاموں میں جلد بازی دکھانا، تو یہ شیطان کا کام ہے۔ تو شیطان کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ اس نے ایک تو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور پھر فوری طور پر خدا کی رحمت سے بھی مایوس ہو کر اس نے ایک پوزیشن لے لی، اور پوزیشن یہ کہ بھئی میں اب تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، ان کو گمراہ کروں گا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی مہلت لی اپنے برے کام کے لیے۔ اللہ نے اس کے لیے آزمائش بنا دی، انسانوں کے لیے بھی اس کو آزمائش بنا دیا۔ تو ابلیس کا مطلب یعنی نا امیدی کی صورت میں ہوتا ہے، اور جب شیطان کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے۔
قرآن مجید نے اس بات کو بالکل واضح طور پر بیان کیا ہے کہ شیطان جو ہے یہ انسان سے زبردستی گناہ نہیں کرواتا، انسان کے ہاتھوں کو پکڑ کر یا اس کو جبراً اس سے گناہ غلطی نہیں کرواتا۔ قرآن پاک بیان کرتا ہے جب انسان تہمت لگائے گا یا انسان کہے گا شیطان کے بارے میں کہ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے گناہ کیے، تو وہ کہے گا کہ بھئی میں نے تو صرف تم کو دعوت دی تھی، تمہیں بلایا تھا اور تمہارے لیے میں نے راستہ بنایا تھا، تم خود اس پر آئے تھے، تم خود اس پر چلے تھے اور تم نے خود میری بات پر کان دھرے تھے۔ تو گویا کہ اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر انسان چاہے تو اپنے اختیار، اپنے قوت، اپنے ارادے سے گناہ سے بچ بھی سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو کہانی ہے وہ ہمیں یہی بات بتاتی ہے، لولا ارّا برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کے برہان کو نہ دیکھتے تو وہ اس میں ملوث ہو جاتے۔ اب رب کا برہان یہی ہے کہ انسان اپنی ذات کے ساتھ جو رویہ اختیار کرتا ہے، اپنا تزکیہ کرتا ہے، اپنی تطہیر کرتا ہے، جب تزکیہ اور تطہیر کرتا ہے تو اس سے پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایک نور عطا فرماتا ہے کہ جو اس کے لیے حفاظت کا باعث بن جاتا ہے، اور جو اپنا تزکیہ اور اپنی تطہیر نہیں کرتا تو پھر وہ گناہوں میں ملوث ہونا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو ابلیس یا شیطان کے جال میں پھنستا وہی ہے در حقیقت کہ جس نے اپنی شخصیت پر، اپنی ذات پر محنت نہیں کی ہوتی، جلد غصے میں آ جانا، جلد بول دینا، یہ جو رویے انسانوں کے ہوتے ہیں یہ در حقیقت انہی لوگوں کے ہوتے ہیں جو اپنے اعمال پر اور اپنے رویوں پر غور و فکر نہیں کرتے۔ ان کا شکوہ، ان کی شکایت ہمیشہ دوسروں سے ہوتی ہے لیکن اپنی اصلاح کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوتے۔ تو یہاں پہ اسی بات کو اللہ پاک نے بیان کیا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، اب ملائکہ یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ یہ انسان کے لیے نیکی کے راستوں کو آسان کرتے ہیں، یعنی انسان اگر چلنا چاہے، نیکی پر ارادہ کر لے تو یہ اس کا تعاون کرتے ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ نیکی کی قوتیں ہیں جو انسان کو حوصلہ دیتی ہیں، انسان کے ساتھ چلتی ہیں، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہیں۔ اور شیطان کا کام کیا ہے کہ وہ جو گناہ کا راستہ ہے، شر کا راستہ ہے، وہ اس کی طرف انسان کو متوجہ کرتا ہے، انسان کو اس راستے پہ لاتا ہے۔ تو ملائکہ کا معاملہ یہ ہے کہ یہ انسان کے لیے تعاون کا باعث بنتے ہیں، مدد کرتے ہیں نیکی کی راہ پر چلنے کے لیے، اور شیطان کا کردار یہ۔ اب انسان جو ہے وہ اس کا معاملہ ہو جاتا ہے کہ وہ کیا راستہ اختیار کرے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے نہ فرشتہ بنا کر بھیجا ہے انسان کو، نہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان پیدا کیا ہے۔ اب انسان جو راستہ چاہے اس کو اختیار کر لے اور جو چاہے اس کو چھوڑ دے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے وہ مومن ہو جائے اور جو چاہے وہ کافر ہو جائے۔ تو اب انسان کا معاملہ ایسا ہی ہے، اگر یہ اپنا تزکیہ کرے، تطہیر کرے، اپنے آپ کو پاکیزہ بنائے تو اس کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہو جاتا ہے۔ اب انسانوں میں سے ہی تو انبیاء علیہ السلام بھی آئے، اولیاء بھی آئے، صلحاء بھی ہیں، زہداء ہیں، اتقیاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، صلحاء ہیں، یہ بھی تو انسان ہی تھے، آدم تھے۔ تو اپنی ذات پر محنت کرنا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے رہنا اور اللہ کے حکم کا پابند بنانا اور اللہ کی راہ پر اور ہدایت کے مطابق چلنا، یہ در حقیقت انسان کا کام ہے۔ انسان دونوں طرف کا معاملہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مجبور ہو کر انسان یہ ہو گیا، مجبور ہو کر نہیں، انسان کا اختیار ہے، اور اسی اختیار ہی کی بنیاد پر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان سے سوال کرے گا، انسان سے پوچھے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم جبر و اختیار کی بحثیں جب شروع کر دیتے ہیں اور ہم یہ نہیں سمجھتے کہ زندگی کے سارے معاملات تو ہمارے اختیار سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ کہاں پر ہمارا جبر ہوتا ہے جی؟ ہم اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں، اپنی مرضی سے کھاتے ہیں، اپنی مرضی سے پیتے ہیں، اپنی مرضی سے اپنے معاملات کو طے کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کئی دفعہ نعوذ باللہ حرام حلال کا فرق کیے بغیر کما جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں، دوسروں کا حق ڈکار جاتے ہیں۔ تو سارا کچھ اپنے اختیار سے ہو رہا ہوتا ہے۔
تو معلوم نہیں کب ہم مجبور ہوتے ہیں۔ جو ہمارا دائرہ ہے اختیار کا، اعمال کا، وہ تو ہمارے لیے بالکل واضح ہے، تو وہاں پر تو کوئی بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں جی میرا یہ اختیار تھا یا نہیں تھا، اختیاری اختیار ہے ہمارا۔ تو ہم اپنی عام زندگی پر چیزوں کو اپلائی کر کے نہیں دیکھتے۔ جیسے تقدیر کا مسئلہ ہے، تقدیر پر بحث ہوگی تو معلوم نہیں کہ کہاں سے وہ نکات ہمارے ذہنوں میں آ جاتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری ساری زندگی، سارا دن دیکھنے اس میں اختیاری اختیار ہوتا ہے، سارا کچھ اپنی مرضی سے ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لیکن تقدیر کی بحث ہم ایسے بیٹھ کے کریں گے کہ جیسے لگے گا کہ بس ہم تو بالکل مجبور محض ہیں۔ تو مجبور محض ہوتے تو بول کیسے رہے ہوتے؟ بولنا بھی تو ہماری اپنی مرضی سے ہے، دیکھنا اپنی مرضی سے ہے، سننا اپنی مرضی سے ہے۔ ہم مسجد کی طرف جائیں یا مسجد کی طرف نہ جائیں تو کبھی بھی کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی، ہمارے لیے اختیاری اختیار ہے، ہر جگہ پر اختیار ہے۔ تو یہ صرف بحثیں ہیں جو ہم لوگوں نے شروع کر رکھی ہیں، وہ شاید اس کے پیچھے بھی کوئی لیم ایکسکیوز ہے ہمارا، معذرت، عذر ہے جو ہم گھڑتے رہتے ہیں کاموں سے بچنے کے لیے، ذمہ داریوں کو ادا کرنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے شاید ہم اس طرح کے فلسفے اور بحثیں کرتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو انسانی زندگی کا جو بھی دائرہ کار ہے اس میں انسان کو اختیار حاصل ہے، تو لہٰذا انسان ان دونوں کے درمیان ہے، ملائکہ اور شیطان، ان دونوں کے درمیان۔ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ قرآن مجید نے جو بیان کیا ان کو، تو یہ کوئی تمثیل نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی تمثیل ہے، لیکن یہ تمثیل نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے، یہ باقاعدہ ان کا وجود ہے، یہ مشخص ہیں، یہ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اب ان کا وجود، ان کا جسم، یہ کیسے ہیں کیسے نہیں، ہمارے پاس اتنا علم ہے جتنا اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ یہ باقی باتیں پھر قیامت کے دن کھلیں گی، جیسے قرآن نے پاک نے متشابہات کا، محکمات اور متشابہات، محکمات کے ہم آپ پابند ہیں مسلمان۔ محکمات سے مراد کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، واضح ہیں بالکل، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ہماری عقل سمجھتی ہے، ہمیں ادراک ہے اس کا، ہمیں فہم ہے۔ کوئی نماز کا نام لے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا نماز سے مراد کیا ہے۔ تو اللہ کے احکام ہماری عقل ان کا فہم رکھتی ہے، ان کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے۔ تو متشابہات کا معاملہ ایسا ہے کہ بہت کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو غیر مرئی ہے، غیر محسوس ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے، محسوس نہیں کر سکتے۔ اب ان کا جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ پھر ہم ان کو مانتے ہیں، وہ متشابہات میں سے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثالوں کے ذریعے سے بہت کچھ ہمیں سمجھا بھی دیا ہے کہ اگر ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو وہ ایسے ہے کہ جیسے دانہ ہوتا ہے، اس دانے سے 7 بالیں ہوتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ اب 700 دانوں جتنا یعنی 700 گنا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح شرک کو کہا کہ یہ عنکبوت ہے، یعنی عنکبوت، بیت العنکبوت جس کو کہا جاتا ہے، مکڑی کا گھر، قرآن پاک نے اس کو بھی بیان کر دیا۔ تو مثالوں سے باتوں کو اللہ نے واضح کیا ہے، لیکن ان کا وجود کیسا ہے، یہ کیسے، یہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ لیکن بہت کچھ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں آج ہم نہیں جانتے، کل جانیں گے، کل نہیں تو ہم پرسوں جانیں گے، قیامت کے دن جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری حقیقتیں پھر قیامت کے دن کھول دے گا۔ تو لہٰذا یہ جو لوگوں کا ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے کہ جی یہ صرف تمثیلی طور پر اللہ نے بیان کیا، نہ کوئی آدم ہے، نہ کوئی فرشتے ہیں، نہ کوئی ابلیس ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ ان سب کا وجود ہے، یہ ایگزسٹ کرتے ہیں، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ان کا وجود ہے۔ یہ کوئی قوت وہمیہ نہیں ہے، کوئی خیال نہیں، کوئی تخیل نہیں ہے، یہ کوئی تمثیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی سٹیج لگائی اور اس سٹیج پر اللہ تعالیٰ نے یہ کردار بتایا ہمیں سمجھانے کے لیے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ کہ یہ سارے کردار حقیقت میں موجود ہیں، ایگزسٹ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بھی کلیئر ہونی چاہیے یہ بات۔ باقی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ آدم کے سامنے، یعنی آدم کا مقام، اس کے علم، کائناتی علوم، اور اس اللہ نے جو انسان کو شعور دیا، ارادہ دیا، اختیار دیا، یہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت کہ اس سے پھر علمی کمال انسان نے حاصل کیا۔ اور یہ علمی کمال انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت، جو قوت
عطا کی اس کے ذریعے سے انسان نے حاصل کیا۔ اب فرشتے بھی اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اور وہ جو شیطانی قوتیں وہ سجدہ ریز نہیں ہیں۔ وہ پھر وہ جو اقبال نے کہا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، کہ آغاز سے لے کر انتہا تک یہ جنگ جاری ہے۔ اور وہ جو شعر کا دوسرا مصرع ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، جس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اقبال کرتے ہیں اور ساتھ ابو لہب کا، کہ یہ ٹکراؤ جو ہے یہ جاری ہے۔ ایک طرف خیر کی قوتیں، ایک طرف شر کی قوتیں ہیں، ایک طرف آدم ہے، ایک طرف ابلیس ہے، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے خیر کی قوت ہیں، دوسری طرف ابو لہب ابو جہل ہیں۔ یہ بات یہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ جو ابلیس ہے، شیطان ہے، اس کا ٹکراؤ انسان کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو پھر شیطان، قرآن پاک یہ بھی کہتا ہے کہ شیطان صرف جنوں میں نہیں ہے، انسانوں میں بھی ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ پہلے ہم پڑھ کر آئے، تو یہ معاملہ قیامت تک جاری رہے گا، اور انسان کو اسی میں ہی رہنا ہے اور اسی جنگ میں اپنے آپ کو جتوانا ہے، اور انسان نے اس کا مقابلہ کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ کا بندہ وہی ہوگا کہ جو شیطان کے ورغلانے میں، شیطان کی جال میں، شیطان کے پھنسانے میں نہیں آئے گا، وہ اللہ کے ساتھ ہی جڑا رہے گا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تین باتیں، یعنی تین جو مخلوق ہیں ان کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کر دیا۔ تو آج آیت نمبر 34 تک ہم نے بیان کیا ہے، تو انشاءاللہ اس سے آگے پھر ہم آئندہ درس میں بیان کریں گے۔